اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم میری عبادت کے لیے خالی ہو جا، میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا تو میں کیا کروں گا؟ املا صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، بے نیازی سے بھر دوں گا۔ آج الحمدللہ میں نے دیکھا مساجد میں بے شمار جو لوگ تھے وہ تراویح پڑھنے کے لیے آئے تھے، یکم رمضان ہے اور لوگوں کو شوق تھا، اور میں نے دیکھا دکانیں بند تھیں، گلی محلوں کے اندر لوگ بڑے شوق سے ذوق سے اپنے بچوں کو ساتھ لے کے مسجد میں آئے ہوئے تھے، اور سارے کاروبار وغیرہ بند کر کے آئے تھے اور اسپیشل وقت نکال کے آئے تھے۔ اس وجہ سے مساجد میں آج رش بہت زیادہ تھا۔ تو جس طرح آج آپ نے وقت نکالا ہے، اللہ فرماتے ہیں تفرغ لعبادتی، اس بات کو سمجھ جائیے کہ جس طرح آج آپ آئے ہیں اور آپ پہ کوئی قیامت نہیں ٹوٹ گئی اور آپ کو کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ روزی میں کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تو اسی طرح آپ جو ہے وہ میری عبادت کے لیے وقت نکالتے رہیں۔ آپ ڈیلی آئیں، آپ یہ کیلکولیشنیں چھوڑ دیں، آپ یہ گنتیاں چھوڑ دیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری عبادت کے لیے وقت نکال، املا صدرک غنا، میں تیری محتاجی دور کر دوں گا، واسد فقرک، اور میں تیرے فقر کو، تیری فقیری کو، تیری محتاجی کو دور کر دوں گا۔ انسان کس لیے محنت کرتا ہے؟ دکان کھول کے کس لیے بیٹھا رہتا ہے؟ رات 10 بجے تک، 11 بجے تک لیپ ٹاپ پہ، یہ آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ ساری رات بیٹھے رہتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ پیسے آئیں، ڈالر آئے اور ہمارے لیے آسانی ہو، مصائب سے جان چھوٹے، پریشانیاں ختم ہوں۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جب آپ نماز ہی نہیں پڑھتے، جو 5 وقت ہم پہ فرض کی گئی ہے، نماز ہی نہیں پڑھتے، اور پھر اب رمضان آیا ہے اور رمضان کی سب سے بڑی نعمت قرآن کے ساتھ جڑنا ہے، تراویح ادا کرنا ہے اور روزہ رکھنا ہے، لیکن وہ اپنی روزی کے فکر میں اتنا مشغول ہے، نہ دکان بند کرتا ہے، نہ وہ روزہ رکھتا ہے۔ روزہ رکھ لے، نماز کی توفیق نہیں ہے، نماز پڑھ لے، تراویح کی توفیق نہیں ہے، تراویح پڑھ لے تو پھر قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں، سننے کی توفیق نہیں، ہر وقت پھر بھی ٹینشن میں رہتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو میری عبادت کے لیے وقت نکالنا شروع کر دے، یہ تیری ٹینشنیں میں دور کر دوں گا اور تیرے سینے کو بے نیاز کر دوں گا، تمام دنیا کی ٹینشنوں سے بے نیازی دے دوں گا۔ اور اگلی بات اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ خطاب فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یکسو ہو جا تو میں کیا کروں گا؟ میں تیری فقیری بھی دور کر دوں گا۔ ہر وقت بندہ جو ہے وہ میری کرتا رہتا ہے، ہر وقت وہ جو ہے پنجابی میں کہتے ہیں نا مروں کرتا رہتا ہے، میں مر گیا۔ اتنا پیسہ آنے کے باوجود بھی جو آپ کے سینے میں ٹینشنوں کا ایک جال ہے، آپ کا دماغ جو ہے وہ ہر وقت گھڑ دوڑ کا میدان بنا رہتا ہے، ہر وقت ٹینشنیں اور وساوس آتے رہتے ہیں، تو آپ عبادت کے لیے وقت نکالیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء وقت پہ ادا کریں اور باجماعت ادا کریں، اس کے بعد اذکار کریں، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے قرآن سنیں، قرآن پڑھیں، قرآن کو یاد کریں، اور پھر جو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اذکار کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو وہ دولت عطا فرمائے گا، آپ کے دل کو وہ دولت عطا فرمائے گا جو کروڑوں، اربوں، خربوں بھی خرچ کر کے انسان کو نہیں ملتی۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ راحت ہے، وہ سکون ہے، وہ یہ اتنی ٹینشنوں سے بھری زندگی میں وہ راحت کے لمحے ہیں۔ انسان پیسے لگا کے مری جاتا ہے، گلگت جاتا ہے، ناران کاغان کی وادیوں میں وہ اپنی ٹینشنوں کو کھونا چاہتا ہے، پہاڑوں پہ کی چوٹیوں پہ جا کے اپنے ان مصائب کو پھینکنا چاہتا ہے، لیکن وہاں پہ جا کے بھی کئی مصائب کا شکار ہو جاتے ہیں، واپسی آتے جاتے کو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں پہ بھی جا کے سکون نہیں ملتا۔ تو جو شخص اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے، روزانہ تراویح کا وقت نکالیں، روزانہ 5 وقت کی عادت ڈالیں۔ رمضان آیا نا تربیت کے لیے، تو روزانہ اپنے آپ کو عادت ڈالیں کہ ہم نمازیں جو ہیں وہ مسجد میں جا کے ادا کریں گے، مکمل اذکار کریں گے، تراویح ادا کریں گے، قرآن پاک کو ختم کریں گے کم از کم 1 دفعہ، زیادہ سے زیادہ جتنی اللہ نے توفیق دی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا، مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا،
تو میں تیرے سینے کو مشغولیت سے بھر دوں گا. دن بھی لگا ہے، رات بھی لگا ہے، صبح بھی لگا ہے، شام کو بھی لگا ہے، بچہ لگایا ہوا ہے کام پہ، خود بھی لگا ہے. ایک وقت کا بھی جو ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. جب پوچھو جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ کام کیوں نہیں کیا؟ جی میں دوسرے کام میں مشغول تھا. ایک کے اوپر دوسرا کام چڑھا ہوا ہے، بھاگم بھاگ زندگی ہے، اور ایک لمحہ اور ایک پل بھی چین نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے، یہ تجھے سزا دے رہا ہوں. اتنا بھاگنے کے باوجود تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. یا تیرا بڑا نقصان کروا دوں گا، یا تیرا سودا عین وقت پہ آ کے کینسل کروا دوں گا، یا پھر تجھے کوئی ایسی پریشانی ڈالوں گا کہ تو نے جو کچھ حاصل کیا ہوگا اتنا بھاگ دوڑ کے، وہ اس کا مزہ کرکرا ہو جائے گا، وہ بے رنگ ہو جائے گا، اس کا کوئی سواد، کوئی مزہ ہی اس کا آپ کی زندگی میں نہیں رہے گا. وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ. اور اینڈ نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر تو میری عبادت کے لیے اپنے وقت کو نہیں نکالے گا تو رہے گا کنگلے کا کنگلا ہی، کنگال کھڑا رہے گا. تو میرے بھائیو، جس طرح آج ہم نے تراویح پڑھی ہے اور نوافل ادا کیے ہیں اور وقت نکالا ہے اور روزے کی تیاری کر رہے ہیں، پہلا رمضان کا روزہ، اسی طرح ہم نے پورے رمضان کو اسی طرح ہم نے لے کے چلنا ہے، اور اسی طرح ہم نے اپنی پوری زندگی کو اس عمل میں ڈھالنا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.